www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کا یہ جامعہ اس پورے علاقے اور خطے میں دارالعلوم دیوبند کی نظیر اور مثیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ روز قیام سے آج تک یہاں اکابر علماء اور اساتذہ تشریف فرما رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو ان طالبان علوم نبوت کو نصیحت کرنے کا حق تو انہی اساتذہ کرام کا ہے. ان اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ان کے علم سے اور ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. جو طالب علم اپنے استاذ کی خدمت کرتا ہے اور ان کے دل کو خوش رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر علم کا فیضان فرماتے ہیں اور اس کو علمی خدمات کی توفیق عطا ہوتی ہے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے استاد گرامی قدر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالی نے میرے لیے دین کی خدمت کی راہیں کھول دی، اور واقعتاً انہوں نے اپنے استاذ کی ایسی خدمت کی ہے کہ ڈھونڈنے سے اس کی مثال مشکل سے ملے گی. بہت ہی اثر انگیز یہ بات ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف فرما تھے سالوں سے، اور وہاں درس و تدریس کی مجالس قائم تھیں، بڑی تعداد میں شاگرد تھے، عزت تھی، تکریم تھی، احترام تھا. کوئی حکومت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، یکسوئی سے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشریف لے گئے، اور ان کا ایک پلان اور منصوبہ تھا ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے کا، اور وہاں پر سلطنت عثمانیہ ترکی کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی، غالب پاشا، انور پاشا اور دیگر. اسی درمیان مکے کا جو ذمہ دار تھا
ٹرکی حکومت کی طرف سے شریف مکہ اس نے بغاوت کر دی اور وہ انگریزوں سے مل گیا۔ ادھر حضرت شیخ الہند کی جو تحریک تھی اس کا پردہ فاش ہو گیا اور انگریزوں نے دباؤ ڈالا شریف مکہ پر کہ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کو گرفتار کر کے بھیجو ہمارے پاس۔ اب نئی نئی دوستی تھی، شریف مکہ بھی اس کو انکار نہیں کر سکا، مگر گرفتار کریں تو کس بنیاد پہ؟ جو ترکوں کے خلاف ایک فتویٰ مرتب کرایا، ان کی ضلالت، گمراہی، اور اس پہ حضرت شیخ الہند کے دستخط کرانے کا دباؤ ڈالا کہ آپ بھی دستخط کریں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے صاف منع کر دیا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، بلا تحقیق ہم فتوے پہ دستخط کیوں کریں؟ کسی مومن کی تکفیر و تفسیق کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ بہت دباؤ ڈالا گیا، حضرت نے منع کر دیا اور بالآخر حضرت کی گرفتاری عمل میں آ گئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا مولانا عزیر گل صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، سید وحید احمد صاحب، یہ گرفتار ہو گئے، جدہ بھیج دیے گئے مکے سے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو مدینے کے باشندے تھے، نہ ان پر ایسا کوئی دباؤ تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا، پتہ نہیں کہاں بھیج دے انگریز، اگر ہندوستان بھیج دے تو خدام مل جائیں گے، کچھ کہیں اور بھیجے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ نے باقاعدہ کوشش کر کے اپنے آپ کو گرفتار کروایا، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی آپ کی گرفتاری کی، آپ نے لوگوں کو لگایا کہ شریف مکہ سے کہو کہ یہ تو جڑ تو یہیں رہ گئی، اسے بھی کرو گرفتار۔ اور مقصد کیا تھا کہ استاذ کی خدمت، اپنی وجاہت کو چھوڑا، اپنے احترام کے موقع کو چھوڑا۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات، آسان بات نہیں ہے۔ پڑھ لینا تو اس کا آسان ہے، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے تو اس کا کر گزرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسی بڑی قربانی دی، اللہ اکبر، اور مالٹا بھیج دیے گئے جدہ سے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ بس اب اور تب کی بات تھی، یقین ہو چلا تھا کہ بس اب پھانسی دے ہی دی جائے گی، لیکن وہ ایسا شاگرد تھا کہ جس نے سب کچھ تج دیا، اور مالٹا کے اندر سر ترین مقام پر 3 سال استاذ کی خدمت میں دن رات گزار دیے، تو کیسی دعائیں نکلے ہوں گی استاذ کے دل سے اس شاگرد کے لیے۔ وہ تو ویسے ہی مقبول عند اللہ شخصیت حضرت شیخ الہند کی، جو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہندوستان آئے، گرفتاری سے رہائی ہوئی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ہی دنوں کے بعد وصال ہو گیا، عمر زیادہ تھی، ذوق تھا۔ آپ کے بڑے بڑے شاگرد تھے پہلے سے، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک ماہتاب آفتاب، کوئی شک نہیں۔ لیکن دنیا نے جس شخص کو جانشین شیخ الہند کہا وہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، کہ استاذ کی ہر چیز کو انہوں نے اپنے اندر سمو لیا، اور جس مسند کو چھوڑ کر کے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی مسند پر حضرت کو بٹھا دیا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا انقلاب زمانے کے اندر آئے گا۔ یہ کیا ہوا؟ استاد کی بے مثال خدمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نمونہ دکھلایا۔ آج بھی جو طالب علم استاد کو خوش رکھتا ہے، خوش رکھنے سے مراد میری یہی نہیں ہے کہ وہ اس کی
جسمانی خدمت کرے، فلاں کرے، یہ سب الگ بات ہے۔ اصل چیز ہے کہ استاد خوش رہے، استاد کے لیے اس کے دل کے اندر بھی عظمت ہو، استاد کے دل میں اس کے لیے شفقت اور محبت ہو، تو پھر علم کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اساتذہ جو آپ کو میسر ہیں اس دارالعلوم میں اور اس قدیم مدرسے میں، جس میں اکابر کی برکات ہیں، فیوزات ہیں، اس کی قدر کیجیے اور جتنا بھی حاصل ہو سکے حاصل کرنے میں دریغ مت کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے چھپے ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ جو بھی گڑبڑ کرے گا وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں اپنے کیے کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے مدرسہ شاہی میں عارف باللہ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ بڑے متواضع بزرگ تھے اور وہ صفت ان کی تھی کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے خدا یاد آئے۔ ایسی بھولی والی پرنور صورت سے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ حضرت تشریف لائے تو ہم لوگوں نے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی خاص طور پر طلباء اور علماء کو 3 گناہوں سے بچنا چاہیے، 3 بدیوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا بد نظری، بد گوئی، بدگمانی۔ بد نظری، بد گوئی، بدگمانی، ان 3 باتوں سے بچنے کا جو اہتمام کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی کی خاص رحمت نصیب ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی ہے، یہ ہر وقت چلنے والا کیمرہ ہے، آٹومیٹک کا کیمرہ ہے، اور یہ ہر وقت تصویریں کھینچتا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی روشنی کے ساتھ چیز سامنے آتی ہے، اچھی بری سے کوئی مطلب نہیں، یہ تو فوراً تصویر کھینچتا ہے، ویڈیو ہے چلتا پھرتا ہے، اور یہ تصویریں سب دماغ کی میموری میں فیڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں تصاویر انسان کے دماغ میں محفوظ ہیں۔ اب اس میں اگر آپ نے اچھی تصویریں بھر دیں تو کوئی بات نہیں، کتاب دیکھ لی وہ تصویر بھری گئی، والدین کو دیکھ لیا وہ تصویر بھری گئی، استاد کو دیکھ لیا وہ تصویر بھری گئی، تو کوئی حرج نہیں، اچھا ہے۔ لیکن اگر گندی تصویر بھر گئی اس میں تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو ری پلے کراتا رہتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا۔ اور یہ صرف نماز ہی کے بارے میں نہیں ہے حدیث، نماز تو ایک مثال ہے۔ ہر نیک کام میں جب آدمی لگے گا تو یہ ملعون وہ باتیں یاد دلا دے گا، میموری کھول دے گا، اذکر کذا اذکر کذا۔ اسی لیے جو اپنی میموری صاف رکھتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو غلط جگہ نظر ڈالنے سے اپنے کو بچا لے گا، میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی چاشنی پیدا کروں گا جسے وہ خود محسوس کرے گا۔ تو میموری صاف ہے تو ایمان بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نظر کی حفاظت نہ ہو تو دل تاریک ہو جاتا ہے، انقباضی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اعمال خیر کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسری چیز حضرت نے فرمائی بدگوئی، زبان سے غلط بات نکالو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس سے بہت بڑا نقصان آدمی کا ہوگا۔ جھوٹ بول دو تو نقصان ہے، غیبت کر دو تو نقصان ہے، بہتان لگا دو اس سے بڑا نقصان ہے۔
گندی بات زبان سے نکال دو. حضور نے فرمایا بعض مرتبہ کسی ایک بات کی وجہ سے قیامت میں اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی کہ آدمی سوچ بھی نہیں پائے گا، ایک بات کی وجہ سے. اس لیے زبان محفوظ رکھی جائے، بالخصوص دوسروں کی غیبت سے، برائی سے، چغلی سے، اس سے بچا جائے. حضرت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے رہنے والے، انہوں نے ایک دن مجلس میں فرمایا کہ ابو حنیفہ بہت بخیل ہیں. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم برا مت ماننا، میں نے بخیل مال کے اعتبار سے نہیں کہا بلکہ نیکیوں کے اعتبار سے کہا ہے کہ وہ کسی کی برائی نہیں کرتے کہ ان کی نیکیاں کہیں سپلائی نہ ہوں. اور ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اس کا نہیں نقصان کر رہے سامنے والے کا. اپنا ہی ذخیرہ کم ہو رہا ہے، اپنا ہی ذخیرہ کم ہو رہا ہے. آج حال یہ ہے کہ تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، اپنا بولنے سے مطلب ہے، خواہ الٹا سیدھا بکواس تبصروں سے مطلب ہے. اس سے بچنا چاہیے. خصوصاً طلبہ علماء کو تو اوروں سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سارے فتنوں کی جڑ ہے. اگر گمان آدمی اچھا رکھے کسی سے تو اس کی غلط بات کی بھی تعویل کر لے گا، اور بدگمان ہے تو صحیح بات کو بھی معنی کیا پہنائے گا؟ غلط پہنائے گا. بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے آدمی. عجیب بات ہے، آپ کسی سے خوشگمان ہو تو اس کی کوئی بات آپ کو ایسی نظر آئے گی جو نامناسب ہے تو فوراً دل تعویل کر لے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو، ایسا ہو. خوشگمانی کا یہ فائدہ ہے. اور آپ کسی سے بدگمان ہو جائیں تو وہ کسی سے اگر بات بھی کر رہا ہے نا تو آپ سوچیں گے ضرور میرے خلاف کوئی پلان بنا رہا ہے، خواہ وہ اپنی بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اس لیے ہر گناہ سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے تاکہ علم کی برکات قائم رہیں، آخرت میں ہم بعض پرس سے بچیں. اور خاص طور پر ان 3 باتوں سے تو ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of